جب آپ پریشان ہیں، ایک عام انسان، پھر وہ جو ہے مڈل کلاس ہے، اپر کلاس ہے، یا ایک نیچے والا طبقہ ہے، پریشان ہے، تو اس کے ذہن میں آ جاتی ہیں نیگیٹو تھاٹس. وہ جتنا بھی پازیٹیو ہے، جتنی بھی کوشش کرے، نہیں پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ جنم لے رہی ہوتی نیگیٹو تھاٹس. ان تھاٹس کو کس طرح روکا جائے؟ اچھا دیکھو، ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ تمام کی تمام جو تھاٹس ہیں، یہ تھاٹس اگین 2-3 طرح سے آتی ہیں. ٹھیک ہے. پہلی جو قسم ہے تھاٹس کی، وہ عادتاً ہوتی ہیں. عادتاً آپ کو ہیبٹ پڑ چکی ہوتی ہے، عادت پڑ چکی ہوتی ہے. اس کی مثال جو ہے تھاٹس کو سمجھانے والے جو سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے بڑی آسان سی دی ہے کہ فرض کیجئے آپ کے سامنے ایک فصل ہے جو تیار ہے، فیلڈ پوری، اس میں سے کوئی ایک بار گزرتا ہے تو کچھ جو ان سے ہیں پودے خراب ہو جائیں گے، وہ دوبارہ گزرے گا، وہ دوبارہ گزرے گا، گزر کے ایک وقت آئے گا. اگر آپ نے گاؤں یا فصل والے علاقے کو دیکھا ہو تو پک ڈنڈی بن جاتی ہے. یعنی فصل کے درمیان میں چل کے جانور اور بندے ایک رستہ بنا ہوتا ہے. انہوں نے کہا جس طرح وہ رستہ آسانی دیتا ہے گزرنے والے کو، سوچیں بھی سوچ کے ان کے پاتھس بن چکے ہوتے ہیں. بہت بڑی اور وہ جو پاتھس بنے ہوتے ہیں ان میں سوچوں کا گزرنا آسان ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا بعض لوگوں کے لیے پریشان ہونا بڑا آسان سا کام ہے. طرز بنا ہوتا ہے، انہیں کچھ کہہ دیں. میں ایک چھوٹا سا ایک واقعہ اور سمجھاؤں گا، کیونکہ مطلب آپ کسی کو پریشان، جس کے بارے میں پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ پریشان بڑی جلدی ہوتا ہے، اس کو آپ کوئی بھی فرضی بات سنا کے پریشان کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا مائنڈ پہلے ہی تیار ہے پریشان ہونے کے لیے. اس طرح دیکھو، بعض لوگ ڈرونی فلمیں دیکھتے ہیں. مثلا چند دن پہلے میرے بچوں نے کہا کہ پاپا ڈرونی مووی لگی ہوئی ہے اور وہ جون سا وہ ہم نے دیکھنی ہے. تو میں کہا اس کی ٹکٹ ہے؟ انہوں نے کہا جی پاپا 500 روپیز ٹکٹ ہے. میں کہا یار لانا تو اس فلم پہ کہ ڈرنے کے لیے پیسے خرچے ہم پہلے بڑے ڈر ہیں اتنے ڈر پہلے ہی ہیں. تو ان ڈروں کے ہوتے ہوئے ہمیں پیسے خرچ کے مزید ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پیسے خرچ کے ڈریں. اچھا اسی طرح بعض لوگ ہر وقت بغیر کچھ خرچے، بغیر کچھ انویسٹ کیے پریشان رہتے ہیں. یعنی سوچوں کا پہلا سورس ہو گیا، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اٹس ہیبیچول، عادتاً تو نہیں ہے. اچھا نمبر 2، بعض لوگ جو ان سے ہیں وہ کسی خاص حالات سچویشن میں ہی ڈپریس ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں، یا کچھ خاص ایسا ہے جس کو سوچ کے وہ پریشان ہوتے ہیں. اور عموماً وہ حالات کون سے ہوتے ہیں؟ حالات ہو سکتے ہیں، کسی کی موت ہو سکتی ہے، کسی کی یاد ہو سکتی ہے، کسی کی جدائی ہو سکتی ہے، کسی کی بے وفائی ہو سکتی ہے، کوئی میٹھی مٹھائی ہو سکتی ہے. یعنی کہ شعر ہی بن جاتا ہے پورا. کچھ ایسی چیز جس کو سوچ کے انسان ڈپریس ہوتا ہے. 2 چیزیں ہوگی، یعنی کنڈیشن ہوگی چیز کی ساتھ میں. تیسرا یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات آپ کے آنے والا چیلنج، آنے والا مسئلہ، آنے والی سچویشن وہ اتنی اچانک ہوتی ہے اور اتنی گھبراہٹ والی ہوتی ہے اور اتنی انسین اور انسرٹن ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ڈاؤن کر دیتی ہے. اچھا ایک سینڈروم ہے باقاعدہ، یہ بڑے لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی نئی جگہ پہ جائے نا، ان کا کانفیڈنس لو ہو جاتا ہے. اچھا نئے ہوٹل میں جائیں کانفیڈنس لو ہو جاتا ہے. اچھا نئی جگہ بیٹھ کے کھانا کھائیں نا تو پہلی دفعہ جاتے ہوئے ہیزیٹیشن ہوتی ہے. اچھا نئے کسی پارک میں جائیں، نئے کسی کنٹری میں جا کے نیچرل ہے. اچھا ایسے بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ نئے گھر میں جب جاتے ہیں نا، اپنے گھر شفٹ کرتے ہیں، وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں لاشعوری طور پہ. نیا گھر پچھلے گھر کی کیونکہ جڑیں بنی ہوتی ہیں، آپ کو پتا ہے ادھر کر کے بٹن دبایا لائٹ جل جانی ہے، ادھر کر کے پنکھا ہے، ہر چیز آپ کے ایک کمانڈ پہ ہوتی ہے. ایک دم سے جو چینج ہے نا، یہ بھی بعض لوگوں کو ڈاؤن کر دیتا ہے. ایکسیپٹنس آپ کی مائنڈ قبول نہیں کرتا، کیونکہ مائنڈ کے پھر سافٹ ویئرز بلٹ ہوئے ہوتے ہیں کہ ادھر کر کے واش روم ہے. اچھا آپ اسی طرح اس گھر میں رہ کے ایک تجربہ کبھی کر کے دیکھیں، اس گھر میں سال رہ لیں، نئے گھر میں جس میں آپ کو شروع میں ڈپریشن، واپس اس گھر میں جائیں تو آپ کو حیرت ہوگی یار ادھر ہم رہتے تھے، ادھر کیسے رہ لیتے تھے، یہ تو تنگ بڑا تھا، تو گیرج چھوٹا بڑا تھا، ہماری گاڑی کیسے آ جاتی تھی، کون جون سا تھا رات کو دروازہ کھولتا تھا، کیسے لائٹیں، کون سی بلب جون سا رات کو بلتا بجھتا تھا. تو یہ بتانے کا مقصد یہ تبدیلی بھی انسان کو ڈپریس کرتی ہے، ڈاؤن کر دیتی ہے. اچھا یہ 3 ذرائع ہیں سوچ کے. ایک ریسرچ میں اور ایڈ کر کے آپ کے سوال کو لوں گا. اچھا جو گیسٹرولوجسٹ ہیں، جو پیٹ کے ڈاکٹر ہیں، اسٹامک کے، السر کے، انتڑیوں کی بیماریوں کے، جگر کے، انہوں نے بتایا کہ پیٹ کی، انتڑیوں کی، السر کی یہ ساری جو بیماریاں ہیں، ان کی بہت بڑی وجہ آپ کی پریشانی ہے. یعنی اگر آپ پریشان رہتے ہیں تو آپ کی یہ بیماریاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں.